یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 10 تا 16 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا جسے تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے جس میں تم چراتے ہو۔ وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس سے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے میوے۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں۔ اور تمہارے لیے دن اور رات کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اسی طرح ستاروں کو بھی مسخر کر دیا، اسی کے حکم سے لگے رہتے ہیں۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور جو چیزیں پھیلائیں تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگی، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے کام میں لگا دیا دریا کو کہ کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ اور نکالو اس میں سے موتی جو پہنتے ہو، اور تو دیکھتا ہے کہ کشتیوں کو چلتی ہیں پانی پھاڑ کر اس میں، اور اس لیے کہ تلاش کرو اللہ کے فضل کو اور تاکہ احسان مانو، شکر ادا کرو۔ اور رکھ دیے زمین پر بوجھ کہیں جھک پڑے تم کو لے کر، اور بنائی ندیاں اور راستے تاکہ تم راہ پاؤ، اور بنائی علامتیں اور ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت کی توحید کی نشانیاں اور نعمتیں جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، ان آیات میں بھی اسی چیز کا تسلسل، نعمتوں کا تسلسل بطور توحید کے
اللہ رب العزت کے بیان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو نازل کیا جو تمہارے لیے زندگی کا باعث ہے، جسے تم پیتے بھی ہو اور جس سے تمہاری کھیتیاں ہوتی ہیں، جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اور اللہ نے تمہارے لیے اسی پانی سے کھیتی پیدا کی، زیتون، کھجور، انگور اور دیگر قسم کے پھل اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور جنہیں تم استعمال کرتے رہتے ہو۔ اس سے غور اور فکر کرنے والے ہی سبق حاصل کریں گے، یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں بن سکتی ہیں اور بنیں گی۔ اور اسی طرح دن اور رات کو اللہ رب العزت نے انسان کے کام میں لگا دیا، یعنی ان کے فائدے کے لیے ان کے لیے مسخر کر دیا۔ سورج، چاند اور ستارے یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں۔ ان میں بھی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل اور فہم سے کام لیتے ہیں۔ اور زمین کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی رنگ برنگی چیزیں جو ہیں وہ پیدا کر دی ہیں۔ اس میں بھی نشانیاں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے رکھ دی گئی ہیں۔ اسی طرح سمندر ہے کہ اس سے بھی بہت زیادہ منافع ہوتے ہیں، اور بڑا نفع اس کا کہ اس میں سے مچھلی انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ جو تازہ ہوتی ہے اور اسے ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اسی سمندر سے قیمتی موتی نکالے جاتے ہیں جنہیں خواتین بطور زیور کے استعمال کرتی ہیں۔ اور کشتیاں اسی پانی کے اندر چلتی ہیں، گویا پانی کو پھاڑ کر، اور اس کے ذریعے سے تم تجارت کرتے ہو، بحری تجارت کرتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو تاکہ تم اللہ کے احسان کو مانو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور زمین پر اللہ رب العزت کی طرف سے پہاڑوں کے بوجھ رکھ دیے گئے ہیں تاکہ یہ متحرک نہ رہے اور اس کے اندر اضطراب پیدا نہ ہو۔ اور اسی زمین میں ندی، نالے اور راستے بنا دیے تاکہ لوگوں کو یہ راستے معلوم ہوں، اور دیگر علامات بھی بنائی ہیں، اور ستارے بھی اسی مقصد کے لیے کہ اس سے لوگوں کو راہ ملتی ہے، لوگ اس کے ذریعے سے سمت کا تعین کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ستاروں کی تخلیق کا مقصد جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، لیکن انسانوں کے لیے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے سمت اور راستوں کی پہچان ہوتی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ زمین پر پہاڑوں کا وزن کیوں رکھا گیا ہے؟ اللہ رب العزت نے زمین کو بہت ساری حکمتوں کے ساتھ بنایا، اور سب زمین کی حصوں کو ایک جیسی کیفیت میں پیدا نہیں کیا، اور کسی جانب وہ ہلکی ہے اور کسی جانب بھاری ہے، اور اس کو متوازن کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے گئے ہیں، اور فرمایا کہ زمین کی جو حرکت ہے وہ متوازن ہو جائے اور زمین انسانوں کو اور اپنے اوپر رہنے والی تمام چیزوں کو لے کر ڈگمگانے نہ لگے۔ اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کو زمین کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ جیسے ایک اور آیت کے اندر آتا ہے کہ یہ پہاڑ ایک طرح سے میخیں ہیں، جس طرح کہ کسی چیز کو اپنی جگہ پر ٹھکانے پر رکھنے کے لیے میخیں لگا دی جاتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کو زمین کے اوپر بطور میخیں کے لگا دیا تاکہ زمین کا وزن اور توازن برقرار رہے۔ اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ زمین جو حرکت کر رہی ہے، اور یہ حرکت اللہ رب العزت کے حکم سے ہو رہی ہے، یہ توازن بھی اسی لیے برقرار ہے کہ یہ حرکت اس کی متوازن اور معتدل رہے، اور اس کے اوپر ایسی حرکت نہ ہو جس کی وجہ سے اوپر رہنے والے مضطرب ہو جائیں اور پریشان ہو جائیں، اور ان کا زندہ رہنا اور زمین کے اوپر سکونت اختیار کرنا مشکل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔